2005 میں کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آنے والے زلزلے نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا تھا۔ رومیلا کی دونوں بہنیں اسی سانحے میں ہلاک ہو گئیں۔ وہ خود کئی گھنٹے ملبے تلے دبی رہیں۔ ان کی جان تو بچ گئی مگر زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں اپنی گردن بھی ہلا نہیں سکتی تھی، ہاتھ بھی میرے اس ٹائم پہ کام نہیں کر رہے تھے، میری لیگز کے اندر ٹوٹلی موومنٹ ختم ہو چکی تھی، اور جب میرا آپریشن ہوا آئی واز ایبل ٹو سٹ آن ویل چیئر، تو اس ٹائم پہ مجھے پتہ چلا کہ میں ویل چیئر پہ آ گئی ہوں پوری لائف کے لیے، اب میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو مجھے مشکل لگتا تھا، اور سب سے پہلی مشکل جو مجھے آتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے کام خود نہیں کر پاتی تھی۔ میں بیڈ سے کیسے اٹھوں، ویل چیئر پہ کیسے بیٹھوں، واش روم میں کیسے جاؤں، میں اپنی ڈریسنگ کیسے کروں۔ آئی واز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ، اور میں ڈپریشن میں چلی گئی کہ یہ بہت مشکل لائف ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن رومیلا نے ہار نہیں مانی۔ ان کا علاج حکومت کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں کروایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹنگ کی ڈگری حاصل کی اور 5 سال ملازمت بھی کی۔ 2019 میں انہوں نے سیلف مینجمنٹ ٹریننگ آرگنائزیشن کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ SMT کا مقصد جسمانی مشکلات کا سامنا کرنے والے افراد کو خود انحصار بنانا ہے۔ ان چیلنجز کو اگر میں فیس کر سکتی ہوں تو باقی لوگ جو پاکستان میں وہ بھی فیس کر رہے ہیں، تو ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی فیملیز کو جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ ریگولر بیس پہ رہتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں۔ پیرنٹس، ٹیچرز یا جو امپلائرس ہوتے ہیں، جب وہ ایک فزیکلی چیلنج بچے کے ساتھ مینیج کرتے ہیں، ایک امپلائی کے ساتھ مینیج کرتے ہیں، تو ان کو کیا کیا مشکلات فیس آتی ہیں۔ SMT معذور افراد کو 3 سے 4 ہفتوں کے کورسز کرواتا ہے، جن سے وہ تنہا سفر کرنے، ملازمت کے لیے تیاری اور اس کی تلاش سمیت کئی ضروری ہنر سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کے شارٹ کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں تقریباً 31 ملین افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی تربیت کے بہت مواقع موجود نہیں۔ رومیلا کا کہنا ہے کہ ان کی فراہم کردہ تربیت ایسے تمام افراد کے لیے بہت کارآمد ہے جو یا تو معاشی آزادی چاہتے ہیں یا خود مختار زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ ارمغان ماسٹرز کے طالب علم ہیں اور پیدائشی طور پر چل پھر نہیں سکتے۔ انہیں کاروبار کرنے کی تربیت اس ادارے میں ملی اور اب وہ خود بطور ٹرینر بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ فرنٹ جگہ پہ جو ہے انٹرپرینور کے لیے ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے۔ رومیلا کہتی ہیں کہ جسمانی طور پر معذور افراد اکثر الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملکی سطح پر انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انتظامات ناکافی ہیں۔ ایسے افراد کے لیے سفر کی سہولتیں بہتر بنانے اور تعلیمی اداروں اور کام کرنے کی جگہوں پر ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے رومیلا سرکاری اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں۔ ایکسیسیبلٹی از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، کہ اگر ایک بندہ ویژولی امپیئرڈ ہے تو اس کو ایک ملٹی ایکسیس فارمیٹ چاہیے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ ایک ڈیف ہے تو اس کو سائن لینگویج کے لیے ایک انٹرپریٹر چاہیے کہ جو اس کی بات کو دوسرے لوگوں تک کنوے کر سکے۔ فزیکلی چیلنج لوگوں کو لفٹ سے لے کے واش روم سے لے کے ایک ریزنیبل اکاموڈیشن چاہیے ود ان دا آرگنائزیشن یا یونیورسٹی کے اندر۔ سو اٹ آل اسٹارٹ فرام اویئرنیس۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، صرف ان فیملیز کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے یا جو اپنے بچوں کے ساتھ لائف گزارے جو بائی برتھ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں۔ SMT کے آن لائن پلیٹ فارم پر اب تک 5000 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں وہ بھی ہیں جو اپنے پیاروں کی دیکھ بھال بہتر انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ رومیلا کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ایسا آلہ بھی متعارف کرائیں گی جو روزمرہ کے کام انجام دینے میں معذور اشخاص کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ گیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔